بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یہاں کے ذمہ داران، اسٹیج پر موجود ہمارے ساتھی مولانا یعقوب بلندشہری صاحب اور معزز حاضرین، السلام علیکم۔ دیکھیے، تعلیم سے متعلق بہت ساری باتیں ہمارے مولانا یعقوب بلندشہری صاحب نے بتا دی ہیں۔ میرے لیے کچھ زیادہ کہنے کا موقع نہیں ہے۔ میں ریٹائرمنٹ کے بعد، جیسے مولانا نے بتایا، ہوم منسٹری میں تھا۔ اس کے بعد رنگناتھ مشرا کمیشن گورنمنٹ نے بنایا تھا، سچر کمیٹی بنائی تھی۔ سچر کمیٹی کی کچھ سفارشوں پہ تو عمل ہوا، جیسے اسکالرشپ، وظیفے وغیرہ ہیں، لیکن رنگناتھ مشرا کمیشن پہ سرکار نے آج تک کوئی توجہ نہیں دی۔ تعلیم کے تعلق سے یہ ہمارا جو ادارہ ہے، آل انڈیا ایجوکیشنل موومنٹ، یہ مرحوم سید حامد صاحب نے قائم کیا تھا، جو IAS افسر تھے، اس کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ قوم میں کیسے تعلیمی بیداری پیدا کی جائے۔ اس کے لیے ہم سالانہ کانفرنس میٹنگیں کرتے ہیں، کارواں بھی نکالتے ہیں۔ ابھی ہماری پچھلی جو کانفرنس تھی، پچھلی کانفرنس ابھی جے پور میں ہوئی تھی، 2 دن کی، اور کارواں بھی اس سے کچھ مہینے پہلے نکلا تھا۔ مقصد ایک ہی ہے کہ قوم میں تعلیمی بیداری پیدا کرنا، عصری تعلیم سے جوڑنا، معیاری تعلیم کے لیے مواقع پیدا کرنا اور اس کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا۔ اس میں ایک بڑا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہمارا اس میں ایک سیشن تھا اوقاف کا، تو اس کے فالو اپ کے طور پہ ابھی بدر حیدرآباد کے پاس جو شاہین گروپ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر کا، وہاں پہ 2 دن کی زکوٰۃ اور اوقاف پر بہت بڑی کانفرنس ہوئی کہ ان وسائل کا استعمال شرعی حدود میں تعلیم کے لیے اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کی رپورٹ میں بنا رہا ہوں، ابھی تھوڑا وقت لگے گا انشاءاللہ۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کی سینکڑوں اسکیمیں ہیں، کچھ اسکیمیں ایسی ہیں جو اقلیتوں کے لیے ہیں، تو ہمیں عام اسکیموں کا بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو اقلیتوں کے لیے اسکیمیں ہیں اس کا تو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کی جانکاری ہمیں اپنے برادران وطن کے ساتھ، اپنے بھائیوں کو اس کی جانکاری ہمیں دینا چاہیے۔ جیسے وظیفے کی اسکیم ہے، جیسے کہ لڑکیوں کے لیے وظیفے کی اسکیم ہے، بہت ساری اسکیمیں ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک اور ادارہ، ایک اور اسکیم ہے NIOS، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ۔ وہ مدارس کے جو فارغین ہیں ان کے لیے، اور جو ڈراپ آؤٹ بچے ہیں ان کے لیے بہت کارگر اسکیم ہے۔ جو آگے تعلیم جاری نہیں رکھ پاتے یا مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں، حفاظ ہیں، عالم ہیں، اور انہیں عصری تعلیم کچھ نہیں ہے، تو NIOS کے ذریعے وہ ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کر کے اگر وہ علماء کی لائن پہ چلنا چاہیں تو چلیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو عصری تعلیم سے جڑنا چاہیں تو اس کے لیے وہ ایک لائن ہے۔ اس پہ بہت بڑا کام شاہین گروپ کے ڈاکٹر عبدالقدیر نے کیا ہے کہ حفاظ کو عصری تعلیم سے جوڑ کر انہوں نے سینکڑوں بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنایا ہے۔ میں ابھی خود بدر ہو کر آیا ہوں، 5000 بچے ہیں وہاں، لڑکے لڑکیاں، جن کا صبح ناشتہ اور 2 ٹائم کے کھانے کا روز انتظام ہے، اور بہت معمولی خرچے پر، غریبوں کے لیے معاف بھی ہے بہت سی جگہ۔ تو یہ ایک اچھی اسکیم ہے گورنمنٹ کی، جہاں بہت ساری اسکیمیں ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے ابھی ایک نیا آفر دیا ہے، ابھی 3-4 دن پہلے آئے تھے اور ہماری ملاقات ہوئی تھی، مولانا کو بھی معلوم ہے، اور آج بھی وہ دلی میں ہیں، ہم ملاقات نہیں کر پائے کیونکہ یہاں آنا تھا۔ انہوں نے ایک اور نیا آفر دیا ہے۔ بدر میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 5000 حافظ چاہیے ایسے، جنہیں ہم NIOS کے ذریعے عصری تعلیم سے جوڑ سکیں، آگے ان کو سول سروس میں IAS IPS بھی بنا سکیں، ڈاکٹر بھی بنا سکیں، انجینئر بھی بنا سکیں، MBA بھی بنا سکیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں 50 سینٹر
پورے ہندوستان میں، خاص طور سے یو پی، بہار، دلی، ہریانہ، NCR میں کھولنا چاہتا ہوں۔ اگر ایک حفاظ کا ایک سینٹر ایسا قائم بڑے مدرسوں میں ہو جائے جس کے کھانے پینے کی ذمہ داری وہ لیں، تو پھر ہم اپنے ایسے حضرات سے جو مخیر حضرات ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ وہاں پہ ٹیچرز کا، استادوں کا انتظام وہ کریں جو عصری تعلیم ہے، جو انگلش ہے، سائنس ہے، سوشولوجی ہے، میتھ ہے وغیرہ، یہ پڑھانے کا انتظام وہ کریں، اور 18 مہینے میں NIUS کے تھرو وہ ہائی اسکول کا امتحان دے پائیں۔ یہ اسکیم ابھی شروع ہی ہو رہی ہے، اس کی پبلسٹی ہوگی۔ آج ڈاکٹر عبدالقدیر کل جے پور اور راجستھان بھی جا رہے ہیں اور کچھ دنوں بعد پھر آئیں گے۔ تو کچھ مدارس اگر یہ کر سکیں تو ایک اوپن آفر ہے ان کا کہ ہائی اسکول کے بعد آگے کی تعلیم کی ذمہ داری وہ انشاءاللہ لیں گے۔ تو میرا کہنا یہی ہے کہ میں عصری تعلیم پر جب ہم زور دیتے ہیں، ہمارا آل انڈیا ایجوکیشن زور دیتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وقت کا تقاضا ہے۔ حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو شدت پرست عناصر ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، ایسے میں ان کے کاروبار تباہ کر رہے ہیں، ان کے املاک تباہ کر رہے ہیں، ایون مسجدوں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم اچھی تعلیم، معیاری تعلیم، اچھی تعلیم سے ہمارا مقصد ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن یعنی معیاری تعلیم حاصل کریں، اس کے لیے اداروں میں اچھے ٹیچر لگیں، ان کی ٹریننگ کریں، اچھی فیسلٹیز دیں تاکہ ہمارے بچے، دیکھیے اگر بچہ ہمارا ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ اچھے نمبروں سے پاس کرے گا، اگر وہ 80-90% سے لے آتا ہے تو اس میں داخلے کا اس کا کوئی نہیں روک سکتا، اچھی سروس کو بھی نہیں روک سکتا۔ میں میرے خود 3 بچے ہیں، ایک ضرور گورنمنٹ میں ہے، 2 بچے میرا، ایک امریکہ میں، ایک یہاں ہے، اپنے آپ ہی انہیں سروس مل گئی، اپنے آپ ہی سب کچھ ترقی ہو گئی، میں نے کچھ سفارش نہیں کی کسی سے۔ تو میرٹ آج کل جو ہے نا، اہلیت اور قابلیت وہ بولتی ہے۔ میرا پوتا بھی ابھی بی ٹیک کیا، اس نے بی ٹیک کرنے کے 1 مہینے کے اندر اس کو سروس مل گئی اچھی کمپنی میں۔ اس لیے کہ آپ کے اندر اگر اچھی قابلیت ہے تو کسی سفارش کی پرائیویٹ سیکٹر میں کم سے کم ضرورت نہیں ہے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیے یہ جو ڈسکریمنیشن ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ امتیاز برتا جاتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ گورنمنٹ بھی نیچے لیول پر ہے، منسٹریوں میں نہیں ہے۔ میں مولانا نے بتایا میں خود منسٹری آف ہوم میں یعنی سیکورٹی VIP سیکورٹی دیکھ رہا تھا ہوم منسٹری میں، اور سیکریٹری کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی تھی، کتنے سینسٹیو میٹر آتے تھے۔ تو اگر آپ کے اندر کوالیفیکیشن ہے، اہلیت ہے، تو ڈسکریمنیشن ہے میں مانتا ہوں، لیکن اہلیت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، جھٹلا نہیں سکتا۔ اس لیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اچھے ادارے قائم کرنے کے ساتھ اچھی تعلیم حاصل کرو، معیاری تعلیم حاصل کرو، اور اپنے کو جو وہ شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اہل بنانا ہے سماج کی۔ ایک بات اور مولانا سجاد نعمانی کہا کرتے ہیں پچھلے دنوں کہ اس وقت جو نفرت کا ماحول ہے اس کو توڑنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے وطنی بھائیوں سے ملنا جلنا جاری رکھو اور خدمت خلق کا جذبہ پکڑ لو۔ سرداروں میں آپ دیکھیے ان کے گرودواروں میں وہ یہ نہیں پوچھتے کھانا کھانے والا کوئی بھی آئے کھانا کھاؤ، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، یہ نہیں دیکھتے وہ۔ انہوں نے خدمت خلق کا ایک پکڑا ہوا ہے۔ اتنا بڑا ٹرکی میں اور سیریا میں زلزلے سے ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، 50,000 سے بھی زیادہ، لاکھوں عمارتیں تباہ ہوئی ہیں۔ اس میں ہم تو کر ہی رہے ہیں، خود ہمارے ادارے نے بھی کیا ہے ماشاءاللہ، لیکن سردار لوگ جو ان کا بہت بڑا ادارہ ہے ساری دنیا میں کرتا ہے، وہاں بھی مدد کر رہے ہیں۔ وہاں کوئی سردار نہیں ہے، 1% بھی سردار نہیں ہے وہاں پہ سیریا میں اور ٹرکی میں، لیکن خدمت خلق کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے۔ تو انسانوں سے جڑنے کے لیے اور ان کے دل میں انس اور محبت پیدا کرنے کے ایک طریقہ یہ ہے کہ خدمت خلق کو ہم پکڑیں اور اچھی تعلیم حاصل کریں، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے۔ مجھے آپ لوگوں نے موقع دیا، بہت بہت شکریہ۔